رعد آیت نمبر 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم. گزشتہ درس میں عقیدہ توحید کا بیان تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے مشرکانہ عقائد کا رد بھی. اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز سے بہت پیاری مثال کے ساتھ سمجھایا کہ ان مشرکین سے پوچھئے جنہیں اللہ کے برابر یہ درجہ دیتے ہیں تو کیا ان کی بھی کوئی مخلوق ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے؟ زمین آسمان سورج چاند ستارے انسان اور حیوانات، یہ ساری کی ساری مخلوق تو اللہ نے پیدا فرمائی. جنہیں یہ اللہ جیسا سمجھتے ہیں ان کے پاس بھی ایسے جاتے ہیں جیسے انسان کو اللہ کے دربار میں آنا چاہیے. ان کے سامنے ایسے جھکتے ہیں، ایسے مرادیں مانگتے ہیں، نفع نقصان کا، عزت ذلت کا، روزی کا مالک سمجھتے ہیں جیسے اللہ کو سمجھنا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان سے پوچھئے کہ ان کی بھی کوئی مخلوق ہے. اگر ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مشرک بے دلیل ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بے بنیاد لوگ ہیں، ان کا عقیدہ اس کی کچھ بنیاد ہی نہیں ہے. تو پھر انہیں شرک سے توبہ کر لینی چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا. اللہ کے بغیر کون خالق ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی خالق ہے ہی نہیں تو اس کی مخلوق کہاں سے آ جائے گی؟ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، مچھر کا پر نہیں بنا سکتے. مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے، اتنے کمزور ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر مان لو کہ اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی مالک ہے. بندگی کے لائق بھی وہی اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. آج کے درس کے اندر ان آیت کریمہ کے اندر وہی مضمون ہے لیکن ایک اور انداز سے پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی چاہت یہی ہے کہ میرے بندے جب میرے پاس آئیں تو عقیدہ مضبوط لے کر. عقیدے کے اندر ملاوٹ کھوٹ برداشت نہیں ہے.
فرمایا کہ جو عقیدہ توحید ہے وہ حق ہے اور شرکی عقائد یہ باطل ہے. حق اور باطل کی مثال ایسی سمجھ لو جس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ بارش آتی ہے تو بارش کے بعد پھر وہ پانی جو ہے وہ نہروں کے اندر چلا جاتا ہے، وادیوں کے اندر چلا جاتا ہے، چشموں کے اندر، ہر طرف سے پانی پانی ہوتا ہے تو ایک سیلاب کی سی شکل بن جاتی ہے. اور سیلابی پانی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ جھاگ ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جھاگ جتنا بھی تمہیں نظر آئے، لیکن جیسے ہی بارش ختم ہوئی، جیسے ہی وہ سلسلہ رکا، اس کے بعد پھر وہی معمول کے مطابق پانی ہو گیا، تو وہ شور شرابہ اور وہ ڈر خوف اور وہ جتنی جھاگ تھی وہ ساری کی ساری بیٹھ گئی اور ختم ہو گئی. فرمایا کہ بس حق اور باطل کی یہی مثال دیکھ لو. جو باطل ہے اس کی مثال اس جھاگ کی سی ہے کہ وہ جھاگ نظر تو آتی ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. اور دوسری مثال یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کسی چیز کو، کسی دھات کو پگھلاتا ہے، سونے کو یا چاندی کو، جیسے کہ یہ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے اندر پھر وہ تیزاب ڈالتے ہیں تو اس کے اندر بھی جھاگ شروع ہو جاتا ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ جھاگ کیا ہوتا ہے؟ جھاگ تو جھاگ ہوتا ہے، بے شک وہ سونے کی دھات ہو، چاندی کی ہو یا کوئی اور دھات ہو، لیکن وہ جو جھاگ ہے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی. تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی وہ ٹھنڈا ہوگا تو جھاگ ختم. اور جو قیمتی چیز ہے، جو دھات ہے، وہ نیچے بیٹھ جائے گی، وہ حق ہے. فرمایا کہ اسی طریقے سے جو توحید ہے وہ حق ہے اور جو جھاگ ہے وہ باطل ہے. جو شرک ہے وہ باطل ہے تو اس کی حیثیت جھاگ جیسی ہے اور کچھ بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر ایمان کی قدر و منزلت کا بتلایا کہ یہ میرے ہاں کتنی قیمتی چیز ہے. ہم اس کی قدر نہیں ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی ایمان اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ہاں کتنی قیمتی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ ایک انسان کے پاس اگر ایمان نہیں ہے اور قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا اور اتنا اور بھی اس کے پاس ہو، ایک آدمی تو یہاں تک بھی ہے کہ سونے کی زمین بھری ہوئی ہو اس کے پاس، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس سے کہا جائے کہ یہ دو تو پھر تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے، تو یہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو یا اتنی اور بھی ہو، یہ ساری کی ساری تمہاری نظر میں بڑی قیمتی ہے. اتنی زمین اور ساری سونے کی بھری ہوئی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ قیمتی میرے نزدیک ایمان ہے. یعنی کہ ساری زمین سونے کی بھر جائے، اس پر سارے انسان کیسے للچائی نظروں سے دیکھیں گے اور کیسے جنگیں کریں گے کہ یہ میرا ہے اور وہ میرا ہے. کہیں سے پتہ چل جائے نا یہ سونے کا پہاڑ ہے فلاں علاقے کے اندر، تو کتنی ٹیمیں وہاں پہنچ جاتی ہیں اور کتنے ممالک کہتے ہیں جی اتنے ارب ہم دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اتنے ہم دیتے ہیں، جی بس ہم اتنے سال کام کریں گے اور اتنا نکال سکیں گے، اتنا تمہیں بھی دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو تب کیا عالم ہوگا. تو اتنی قیمتی، یعنی کہ سارے کا سارا سونا بھر جائے، لیکن اللہ کے نظر میں یہ قیمتی نہیں ہے. ایک مومن کا ایمان قیمتی. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی قیمتی چیز سے نوازا ہوا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس جس نے اللہ کی بات مان لی اور اس نے ہدایت کا راستہ چن لیا، منتخب کر لیا، اس پر وہ چلا، تو اللہ کی طرف سے پھر خیر ہی خیر ملے گی. اور جس انسان نے اللہ کی بات کو ٹھکرایا، اللہ کے محبوب کی بات کو ٹھکرایا اور ہدایت کے راستہ نہیں اپنایا، فرمایا کہ بس اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ تو بالفرض والی بات ہے نا کہ زمین سونے کی بھری ہوئی ہو یا کچھ اور چیز کی بھری ہوئی ہو، اتنی اور بھی ہو، یعنی کہ کل کائنات دے کر یہ کہ میری جان بخشی ہو جائے تو نہیں ہو سکتی. یہ تو بالفرض والی بات ہے، ورنہ انسان جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو کپڑے بھی نہیں ہوں گے. اس کے پاس کہاں سونا چاندی اور کہاں سارا کچھ ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ اے میرے بندے اتنی سی بات مانگی ہے کہ بس اپنا عقیدہ مضبوط رکھ، میرے پاس شرک کے ساتھ نہ آنا، میرے پاس توحید لے کے آنا، اتنا سا مطالبہ ہے.
انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے. اللہ نے نازل فرمایا آسمان سے پانی. آسمان سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے اللہ نے حکم دیا، ورنہ تو بادلوں سے آتے، آسمان سے تو پانی نہیں آتا. فسالت اودیۃ بقدرہا، پس بہہ پڑی وادیاں اپنے اندازے کے مطابق. فاحتمل السیل، پس اٹھایا سیلاب نے، زبدن جھاگ، رابین پھولا ہوا، بہت بڑا موٹا موٹا جھاگ، اتنا جھاگ ہی جھاگ تھا. ایک تو یہ والی جھاگ ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اس میں سے جس کو تم جلاتے ہو آگ میں. آگ میں کیوں جلاتے ہو؟ ابتغاء حلیۃ، زیور کی تلاش میں. یہ جو سونے چاندی کو پگھلایا جاتا ہے، او متاع، یا کوئی اور سامان، زبد مثلہ، اسی کی مثل وہ بھی جھاگ ہوتی ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالی مثال بیان کرتا ہے حق اور باطل کی. فاما الزبد، پس جو جھاگ ہوتی ہے، فیذهب جفاء، پس وہ چلی جاتی ہے سوکھ کر، سوکھتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے. واما ما ينفع الناس، اور لیکن وہ جس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، پس وہ زمین کے اندر ٹھہر جاتی. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مثالوں کو. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی بات مانی. لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، اپنے رب کی بات مانی، ان کے لیے حسنہ ہے، بھلائی ہے. والذین، اور وہ لوگ لم یستجیبوا لہ، جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے ہو جائے جو زمین میں ہے سارا کا سارا، ومثلہ معہ، اور اسی کی مثل اور بھی، لافتدوا بہ، یہ اس عذاب کے بدلے فدیہ دے دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم سوء الحساب، ان کا حساب بہت برا ہوگا. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. حق اور باطل کو قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر بہت پیاری مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے. حق تو واقعی حق ہوتا ہے، حق کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے. بظاہر ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق مغلوب نظر آ رہا ہے، لیکن وہ بظاہر ہوتا ہے، حقیقت یہ نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے. بے شک اہل حق تعداد میں کمی کیوں نہ ہو، اہل حق تعداد میں کم ہوں گے لیکن غالب وہی ہوں گے. غزوہ بدر کے اندر 313 تھے، تعداد میں کم تھے، اور ان کے پاس مال و متاع، جنگی سامان، اسلحہ برائے نام تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اہل حق تھے، غالب ہوئی رہے. اسی طریقے سے قیامت تک ہر دور کے اندر اہل حق تعداد کے اندر وہ کم رہیں گے، لیکن چونکہ وہ اہل حق ہیں، اللہ تعالیٰ اہل حق کے ساتھ ہے، اور جو حق ہے اسی نے ہمیشہ غالب رہنا. اسلام حق ہے، توحید حق ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جو طریقے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہم اپناتے ہیں، کرتے ہیں، یہ سب کے سب حق ہیں. اور اس کے مقابلے کے اندر جیسے توحید ہے، اس کے مقابلے کے اندر شرک ہے، وہ باطل ہے. سنت ہے، اس کے مقابلے کے اندر بدعت ہے، وہ باطل ہے. اسی طریقے سے ایک ادب ہے، احترام ہے. اسلام ہمیں ادب اور احترام سکھاتا ہے. بڑوں کا، بچوں سے پیار کرو، جو بڑے ہیں ان کا ادب و احترام کرو. اولیاء کرام اور اس طریقے سے انبیاء کرام، ان کی تعلیمات، یعنی کہ اللہ کے نبیوں کا بھی احترام، ولیوں کا بھی احترام، ان کی کرامات کا بھی احترام، قرآن کا احترام، حدیث کا احترام. یعنی کہ اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے، احترام کا درس دیتا ہے. اور اس کے مقابلے کے اندر جو باطل ہے
اس کے اندر بے ادبی، گستاخی. تو اس لیے جو حق ہے وہ حق ہے. جو حق والے ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ وہ ہمیشہ غالب رہتے ہیں، تعداد میں کمی کیوں نہ ہو. اس لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو یہ ہماری تعداد بڑی کم ہے. کم ہے تو کیا ہوا؟ ایک انسان جب حق پر ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دنیاوی معاملات کے اندر، ایک بندہ اکیلا کھڑا ہو، اکیلا، یعنی پورا خاندان ایک طرف ہے، وہ اکیلا بندہ اس خاندان میں سے الگ کھڑا ہوا. بات کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں شادی کے اندر جی ہم نے ناچ گانے کا پروگرام کرنا ہے، ناچنے والی آئیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ اکیلا کھڑا کہتے ہیں جی میں شریک نہیں ہو سکتا بس. اب یہ ایک بات حالانکہ ایک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ایک کی جو بات ہے وہ سب پہ بھاری، اس لیے کہ وہ حق ہے. تو ایسے بندے کو پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں اکیلا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا. ضمیر مطمئن ہوتا ہے نا کہ میں حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اور جو باطل والے ہیں وہ جتنے بھی تعداد کے اندر زیادہ ہو جائیں لیکن ان کی حیثیت جھاگ جیسی ہوتی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بس وہ جھاگ ہے، اور وہ بھی زبدر رابیہ، پھولا ہوا جھاگ، یعنی کہ نظر تو بہت زیادہ آتا ہے، ایسا ایسا جیسے ہی وہ سلسلہ رکتا ہے سیلاب کا، پھر اس کے بعد دھوپ پڑتی ہے تو سوکھتے 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 ختم، پھر وہی پانی. یعنی کہ اس کا وجود تھا، ہونے کے باوجود اس کا وجود ختم ہو گیا. اسی طریقے سے سونا چاندی جب اس کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے. حالانکہ دیکھو جھاگ کہاں ہے؟ سونے کی پیالی کے اندر، کوٹھالی کہتے ہیں نا، کوٹھالیوں کے اندر سونا اور چاندی ہے، اس کے اوپر جھاگ ہے. تو کتنی قیمتی چیز کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے، اس کی اپنی حیثیت پھر بھی نہیں، جھاگ جو ہے. تو اسی طریقے سے بے شک وہ اچھی چیز کے ساتھ ہی کیوں نہ کھڑا رہا، اس کی اپنی حیثیت نہیں بنی. اس سے ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ کوئی بندہ اگر وہ اہل باطل کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، تو بے شک جتنا بھی اچھا اس کی حیثیت کچھ نہیں رہتی. اکیلا ہو، حق پر ہے، ڈٹا رہے، یا یہ کہ وہ اپنے جیسے بندوں کو تلاش کرے اور ان کے ساتھ اس کی عزت بھی ہوگی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. ایک تو یہ مثال ہوگی. دوسری بات یہ کہ ایمان کتنا قیمتی ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قدر و منزلت بتلائی ہے کہ میں نے تمہیں مفت کے اندر دے دیا، تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے تمہیں کیا دے دی. یہ کتنا قیمتی ہے کہ ساری کی ساری زمین سونے کی بھر جائے، اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا ایک بندے کا ایمان قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو آزادی ہیں، ظاہری باطنی جو کچھ بھی دیا ہے، یہ اربوں کھربوں کا بھی نہیں ملتا. انسان نہ شکر ہے. اب ایک انسان کہتے جی بس یہ ہائے مر گیا جی، کاروبار نہیں ہے، قرضہ چڑھ گیا، بس مالی معاملات بڑے کمزور ہیں، یہ ہو گیا، میں تو بڑا بیمار رہتا ہوں. یعنی کہ گلے شکوے ناشکری. غریب ترین انسان، امیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غریب ترین انسان کی بات کرتے ہیں، جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، یہاں تک کہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے پاس کرایہ کا مکان بھی نہیں ہے، وہ جھگیوں میں رہتا ہے. اس غریب کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بلاؤ اور کہو گے یار ایسا ہے کہ یہ 2 آنکھیں تو دے دو، تیرے پاس چل کچھ نہیں ہے، تجھے میں 20 لاکھ روپے دے دوں گا، چلو اپنا چھوٹا سا گھر بنا لینا، دے دے گا وہ؟ اچھا چلو کوئی بات نہیں جی، چلو ایسا کرتے ہیں 1 آنکھ دے دو اور 50 لاکھ دیتے ہیں. چلو 20 لاکھ تو تھوڑا تھا، 50 لاکھ دیتے ہیں. 1 آنکھ تو تیری پھر بھی ہوگی تو سب کچھ دیکھے گا. 1 آنکھ دے دے 50 لاکھ کی، دے گا وہ؟ کسی بندے کو کہا جائے کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ 1 ہاتھ دے دو، صرف 1 ہاتھ تیرے پاس رہے گا، تیرا گزارا تو چلتا ہی رہے گا، چلو 30 لاکھ دے دیتے ہیں. کوئی دے گا؟ عجیب بات ہے. یعنی کہ اللہ کے کتنے شکوے کرتا ہے کہ میرے پلے تو کک بھی نہیں ہے. اور نعوذ باللہ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ جب تیرے پاس ہمارا رزق نہیں تھا تو پیدا کیوں کیا. کتنا کفر ہے کلمہ ہے. انسان کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ایک انسان کے پاس جب وہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، اس وقت بھی اس کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے امراء مل کر اس کی منت کریں اور ڈاکٹر بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کو لکھ کر دیں کہ تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، بس 1 آنکھ تیرے نکال لیتے ہیں، باقی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ایسے ہی ہوگا، پورا کا پورا 50 لاکھ بھی مل جائے گا،
وہ کہ بھائی مجھے 50 کروڑ بھی دے دو میں پھر بھی نہیں دیتا. میں کیوں دوں؟ الغرض ایک انگلی بھی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, ایک ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک پاؤں دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک کان دینے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی کہ ایک عضو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایک عضو کروڑوں روپے کا ہے. تو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ بڑا بھوکا ہے, وہ پھر بھی خربوں پتی ہے. وہ کروڑوں پتی نہیں ہے, خربوں پتی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی انسان کسی کو کہتا ہے کہ چلو ایسا کرتے ہیں, میرے دل کا تھوڑا مسئلہ ہے بھی, صرف چلو میں اپنا دل بھی تجھے دے دیتا ہوں, تو اپنے والا مجھے دے دے کیونکہ میرا دل جو ہے صحیح کام نہیں کر رہا. وہ کہے گا اچھا تو میرے لیے 10 کروڑ کس کام کے؟ جب تیرے پاس تیرا دل کام نہیں کر رہا تو میرے پاس آ کے کرے گا وہ؟ میں مر جاؤں تو میں پیسوں کا کیا کروں گا؟ نہیں بھائی نہیں, میرا اپنا دل ٹھیک ہے. ایک عضو دینے کے لیے تیار نہیں ہے کروڑوں کے اندر بھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ظاہری اعضاء ہیں یہ بھی بڑے قیمتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اس پر لیا, سب چیزیں مفت دے دی. اب مفت دے دیے نا, قدر نہیں. اچھا ایک انسان کو کسی کو چلو نہیں دیتا, کسی حادثے کے اندر کوئی چیز متاثر ہو جاتی, آنکھ کا مسئلہ بن جاتا ہے, لیکن اس کو امید ہے کہ آنکھ ٹھیک ہو جائے گی, ابھی نظر آنا بند ہو گیا ہے. اس آنکھ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میرا سب کچھ لگا دو بس میری آنکھ بچ جائے. آنکھ کے بغیر میں کیا کروں گا؟ بھئی ایک آنکھ تیری ٹھیک ہے, تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں بھی نہیں, میری آنکھ کا مسئلہ ہے. یعنی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں بھئی کچھ بھی کرو لیکن میری آنکھ بچنی چاہیے, بس لاکھوں روپے لگا دے گا, لیکن کہتے ہیں میری آنکھ کو کچھ نہ ہو. اگر کہیں سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں میرا آپریشن کرو, جہاں سے کرو, کچھ بھی کرو, جتنا خرچہ ہو جائے, لیکن ویسے جوڑنی ہے, یہ اس کے اندر عیب نہ آ جائے. ہڈی بھی کھڑی ہوئی ہے, سب کچھ کڑا ہوا, لیکن وہ کہتے ہیں یہ ٹیڑھی نہ لگ جائے کہیں. اتنا پریشان ہے اس پر, وہ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے, جتنا بھی لگ جائے, لیکن اس کے اندر عیب پیدا نہ ہو. جب ایک چیز پر تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اچھا آج پتہ چلا ہے کہ یہ ہڈیاں کتنی قیمتی ہیں, آج پتہ چلا ہے کہ یہ آنکھ کتنی قیمتی ہے, آج پتہ چلا ہے کہ میرا یہ عضو کتنا قیمتی ہے. ایک ایک عضو کو اللہ نہ کرے کسی حادثے کے اندر جب تھوڑا سا کچھ ہو جاتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے ان اعضاء کی قدر و منزلت کا. تو جیسے اللہ نے یہ خربوں کی چیزیں ہمیں دے رکھی ہیں نا, خربوں کی چیزیں, یہ سارے کے سارے اعضاء یہ خربوں کے سمجھ لیں, اللہ نے سب کو دیے اور مفت دیے, کچھ بھی نہیں مانگا. اسی طریقے سے یہ تو خرب کی میں نے ایک مثال دی ہے, یعنی خربوں سے بھی اوپر کی چیز لگا لو جس کے لیے ہمارے پاس کوئی کیلکولیٹر نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم اس کا حساب کر سکیں. یعنی کہ زمین ساری سونے کی بھری ہوئی. اب چلو یہ تو بات سمجھ آ گئی نا, اتنے خرب ڈالر لگا لو, یہ تو بات پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ چلو کہ انسان کے اندر جتنے اس کے اعضاء ہیں یہ اتنے قیمتی ہیں, اربوں کے ہیں, خرب ڈالر کے لگا لو. لیکن ایمان کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ساری زمین سونے کی بھر جائے, ساری سونے کی بھری پڑی ہے. کتنی بڑی زمین ہے, ساری سونے کی بھری پڑی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی اس سے زیادہ قیمتی ایمان ہے. اللہ نے وہ بھی مفت قدر دے دیا, اس کی بھی قدر نہیں ہے. جس پر کچھ لگتا ہے نا اس کی قدر ہوتی ہے, ہمارا کچھ لگا نہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا لگا تھا, کتنے مارے گئے, کتنے تڑپے. انہیں پتا تھا کہ وحدانیت کیا چیز ہے, ایمان کیا چیز ہے, وہ جانتے تھے. پھر وہ کیا کہتے تھے کہ یہ خربوں کے میرے اعضاء, میری جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایمان چونکہ جانتے تھے کہ اس سے زیادہ قیمتی ہے, کہتے جان چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے. اور سب صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا کہ جان چلی جائے کوئی بات نہیں, ایمان نہ جائے. وہ جانتے تھے نا کہ بے شک خربوں کے اعضاء لگاؤ لیکن اس کی تو قیمت بھی نہیں بنتی, وہ تو انمول چیز ہے نا ایمان, وہ نہ کبھی کسی طریقے سے ضائع, خدا نہ خاصہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بات سمجھا رہا ہے کہ میرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تمہیں میں نے یہ سب کے سب اعضاء دیے, تمہیں میں نے جان بھی دی, تمہیں ایمان بھی دی, یہ سب کے سب چیزیں میں نے مفت کے اندر دے دی. تم اس کی قدر کرو. جس کو میں نے ایمان دیا اور اس نے اس کی حفاظت کی اور اس نے میرا کہا مانا,
میرے محبوب کی اطاعت کی، اسی کے اندر زندگی گزاری. جب میرے پاس آئے گا، ایمان لے کے آئے گا، تو میں درگزر سے کام لوں گا، میں اس کا حساب آسان لوں گا، اور اس طریقے سے لوں گا کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی. حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کو مومن بندے سے کتنا پیار ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنے پاس بلائے گا، اور اس کے بعد اس کو اس کے اعمال یاد دلائے گا. او فلاں دن تو نے یہ کام کیا تھا، فلاں موقع پر یہ کام کیا تھا، تو نے یہ گناہ کیا تھا. وہ ساری کی ساری باتیں مانے گا، کیسے انکار کر سکتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے چل جاؤ جنت میں جاؤ. تو بندہ پوچھے گا باری تعالیٰ آپ نے تو مجھے میرے گناہ یاد کرائے تھے، میری نیکیں تو نہیں گنوائے، گناہ یاد کرائے ہیں، اور اس کے باوجود پھر مجھے کہتے جو جنت میں جاؤ. مومن ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی قدر کرتا ہے. تو اللہ فرمائیں گے کہ تو نے ایک مرتبہ میرا نام لیا تھا اور بڑے دل سے لیا تھا. سویا ہوا تھا، جب کروٹ بدلی نا، جیسے ہم کہتے ہیں ہائے، اس نے ہے نہیں کہا تھا، اس نے کہا اللہ. کیا کہا تھا؟ بس اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا وہ اللہ ہی ہمیں اتنا پسند آ گیا کہ ہم نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. تو بات یہ کہ یہ سارے کا سارا اعزاز کس کے لیے ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے. ایمان ہے تو اتنی سی بات پر جتنے بھی گناہ تھے اللہ نے درگزر فرمایا. حدیث پاک میں کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ یہ حساب و کتاب کی بات شروع کرے گا، 7 والوں کو کچھ خبر نہیں ہوگی. یہ اس کی شان ستاری ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے اتنا پیار ہے. اور دوسری طرف جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، ان کا حشر یہ ہوگا اولئک لہم سوء الحساب، ان کا حساب بہت برا ہوگا، بڑی ذلت ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی. اس لیے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کی بنیاد نہیں ہو، بے بنیاد لوگ ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ. اللہ نے کائنات کی سب سے عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی، ایمان. سب سے عظیم دولت ہمارے پاس یہ ایمان ہی تو ہے کہ ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک ہمارے اعمال جیسے بھی ہیں، لیکن اطمینان ہے کہ ہم مومن ہیں، اور مرنے کے بعد پھر زندگی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب کی گھڑی ہوگی، اور بالآخر اللہ اپنا فضل فرمائے گا، اللہ کے محبوب سفارش فرمائیں گے. ہمارا عقیدہ جو ٹھیک ہے، پھر جنت بھی ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. یہ ساری چیزیں کیوں ملیں گی؟ ایمان ہے نا. تو اتنی قیمتی چیز ہے اللہ نے مفت میں دے دی. حق تو یہ ہے کہ ہم سجدے میں پڑے رہیں اور زندگی بھر سر بھی نہ اٹھائیں. حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال جتنا بس میں ہے اتنا تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، بطور شکرانے کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اور دل کھول کے کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کریں، لگن کے ساتھ کریں. کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے، اس نے اتنی بڑی دولت عطا فرما دی ہے، اور الحمدللہ کہ پھر ہمیں توفیق دے دی ہے. ایمان والے تو بہت سارے پھر رہے ہیں، ہمیں توفیق دی اپنے گھر میں آنے کی، اپنے گھر میں بیٹھنے کی، اپنا کلام پاک پڑھنے سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ اصل چیز تو عمل ہے. عمل کی توفیق مل گئی تو بس پھر بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. قرآن مقدس کے اندر جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تو حقیقت یہ ہے کہ سارا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان کتنا اہم ہے، اور عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا ہے. اب افضل الذکر کون سا ہے؟ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیوں ہے؟ اس میں توحید ہے. اللہ تعالیٰ کو توحید بہت ہی پسند ہے، موحد سے بڑا پیار ہے. بس ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ جانے انجانے کے اندر ہم کو ایسا کام کر بیٹھے جس کے اندر توحید والے عقیدے کے اندر ملاوٹ ہو جائے، کہیں شرک چھوٹا بڑا کہیں کر بیٹھے خدا نہ خواستہ. اس چیز سے بچتے رہیں. باقی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، جس نے ایمان دیا ہے اس پر خاتمہ بھی کرے گا انشاءاللہ ہمارا، اور ہماری ہمیشہ میں سے زندگی بھی بنائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب